السلام علیکم. میں آپ سب کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم میں سے پچھلے 2 لیکچرز میں میتھمیٹیکل انڈکشن کا ٹاپک اسٹڈی کیا ہے. میتھمیٹیکل انڈکشن ریزلٹس کو پروف کرنے کا ایک طریقہ ہے. میتھمیٹکس میں ریزلٹس کو پروف کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف میتھڈز ہیں. اب جب بھی آپ میتھمیٹکس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان سارے کے سارے ٹیکنیکس کے ساتھ فیملیئر ہونا چاہیے. بلکہ آپ کو ان ٹیکنیکس کی اس لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو بعض اوقات کسی ریزلٹ کو پروف کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا آپ کسی ریزلٹ کو پروف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس ریزلٹ کو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے کون سا میتھڈ زیادہ ایفیشینٹ ہوگا اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو اب ہم نے میتھڈز آف پروف اسٹڈی کرنے ہیں بیسیکلی. اچھا، یہ ٹیکنیکس نہ صرف میتھمیٹکس میں کام آتی ہیں بلکہ دوسرے سائنٹیفک ڈسپلنس میں بھی اور کمپیوٹر سائنس میں بھی بیسیکلی یہی ٹیکنیکس کام آتی ہیں جب آپ کوئی اپنا آرگومنٹ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. میتھمیٹکس میں اکثر تھیورمز جو ہوتی ہیں وہ امپلیکیشن کی فارم میں آپ کو ملیں گی. مثلا اس میں کہا جائے گا کہ if a statement is true then another statement is also true. یعنی P implies Q کو ہم نے ثابت کرنا ہوگا. ہم نے نوٹ کیا تھا جب ہم لاجک کو پڑھ رہے تھے کہ P implies Q کو ایکویلنٹلی ہم کئی اور طریقوں سے بھی کہہ سکتے ہیں. ہم کانٹرا پازیٹیو میں بھی کہہ لیتے ہیں اور ہمارے پاس اور بھی چند میتھڈز تھے. اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ P implies Q تو اس کو ڈائریکٹلی ہم پروف کریں. ہم اس کو انڈائریکٹلی بھی پروف کریں گے. تو یہ سارے کے سارے میتھڈز جاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ان میتھڈ سے فیملیئر ہوں گے تو جو بھی ہمارے پاس پرابلم ہوگی آن ہینڈ ہم اس کے لیے بہتر طریقہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر سکیں گے. اچھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم امپلیکیشن کو پروف کرنے کے لیے ڈائریکٹ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں اور انڈائریکٹ میتھڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے صرف ڈائریکٹ میتھڈز کو اسٹڈی کرنا ہے. میں پہلے آپ کو اوور ویو دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ میتھڈ تو ایک ہی ہوگا اور اس کے علاوہ انڈائریکٹ میتھڈز بھی ہیں. ان میتھڈز کا ایک اوور ویو دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے بہت سی ایگزامپلز اور ایکسرسائزز کو کریں گے جس سے کہ آپ کو یہ میتھڈ جو ہے بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو ہمارے پاس جو 2 میتھڈز ہیں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اس کو میں اس ڈائیگرام سے کلیئر کرتا ہوں کہ میتھڈز آف پروف آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس 2 پاسبل طریقے ہیں. ڈائریکٹ پروف ہے ہمارے پاس ایک اور دوسرا انڈائریکٹ پروف ہے. آگے انڈائریکٹ پروف جب ہم کر رہے ہوتے ہیں دین وی ہیو 2 پاسبل آپشنز. ہم کانٹراپوزیشن کے ذریعے اس کو پروف کریں یعنی بجائے اس کے کہ ہم P implies Q کو ثابت کریں ہم اس کے کانٹرا پازیٹیو کو ثابت کر دیتے ہیں. اور دوسرا میتھڈ جو ہے وہ پروف بائی کنٹراڈکشن ہے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ میتھڈ ہے اور ہم ان دونوں میتھڈز کو دونوں انڈائریکٹ میتھڈز کو اب اگلے لیکچرز میں کریں گے. اوکے، اب یہ آپ کو میتھڈز تو ہوپ فلی دے آر کلیئر ٹو یو. اب میں بیسیکلی ہم جو ڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کو فردر ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ آج کے لیکچر میں ہم نے موسٹلی اسی میتھڈ کو کور کرنا ہے. میں نے آپ کو جو لاجک کے لیکچر میں ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنایا تھا امپلیکیشن کا P implies Q کے لیے ہم نے ایک ٹروتھ ٹیبل بنایا تھا. اس کو ہم ریوزٹ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے ڈائریکٹ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی پروف کریں گے امپلیکیشن کو تو اس کا کیا مطلب ہوگا. اب یہ ٹروتھ ٹیبل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اس میں دیکھیں کہ P implies Q فالس صرف اس وقت ہوتا ہے جب P ٹرو ہو اور Q فالس ہو. اور اگر ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ P implies Q ٹرو ہے ہم اس امپلیکیشن کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس بات کو ثابت کر دیں گے کہ P یہ جو پاسبلٹی ہے کہ P ٹرو ہو اور Q فالس ہو دس نیور arises. یعنی ہم ثابت کر دیں گے کہ جب بھی P ٹرو ہوگا Q will also be true. تو اس طریقے سے جب ہم پروف کرتے ہیں تو اٹ از کالڈ ڈائریکٹ میتھڈ. اچھا، اب ڈائریکٹ میتھڈ کے ذریعے ہم چند ایک ایگزامپلس کرتے ہیں
اور یہ ایگزامپلز آپ کو کلیریفائی کرتی چلی جائیں گی کہ ہم کس طریقے سے اس ڈائریکٹ میتھڈ کو یوز کر سکتے ہیں فار پروونگ میتھمیٹیکل ریزلٹس. اچھا یہ میتھ جب ہم کر رہے ہوں گے تو یو ول فیل دیٹ دے آر ویری ویری سمپل ایگزامپلس. ہوپ فلی یو ول فیل دیٹ دے آر سمپل ایگزامپلس. ہم نے خاص طور پہ ان کو چوز کیا ہے, زیادہ کمپلیکیٹڈ ایگزامپلس یہاں پہ نہ دیں. اچھا یہ میں ایگزامپلز اگرچہ سمپل ہیں لیکن آپ ان کو بالکل سمپل نہ سمجھیں, کیونکہ جب آپ کو یہ ایگزامپل سالو کر کے دی جاتی ہیں دین یو فیل دیٹ دے آر سمپل. لیکن انہی کوشچنس کو جب آپ کو پوچھا جائے گا اور آپ نے ٹیکنیک خود ڈیسائیڈ کرنی ہوگی کہ اس کو کس طریقے سے کریں گے, تو تب اس وقت اسٹوڈنٹس کے لیے کافی نسبتاً مشکل ہو جاتے ہیں. تو ان ساری ایگزامپلس کو آپ نے بڑی کیئرفلی آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ہم ثابت کر رہے ہیں. اچھا ایگزامپلس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بیسک ریزلٹس جو ہم پچھلے لیکچرز میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں ان کو ریوائز کرنا ضروری ہوگا, کیونکہ ہم نے ان ریزلٹس کو یوز کرنا ہے الٹیمیٹلی اپنی ساری کی ساری ایکسرسائزز میں. اور وہ ریزلٹ یہ ہم نے لسٹ کیے ہیں آپ کے لیے دوبارہ. An integer n is even if and only if n is equal to 2k for some integer k. That's a very simple result. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی integer n even ہے then it can be written as a product of 2 with some other integer. 2 into something لکھا جا سکے گا, جیسے 6 کو ہم 2 into 3 لکھ سکتے ہیں. اسی طرح an integer n is odd if and only if n is equal to 2k plus 1. اس میں آپ 7 کے لیے ایگزامپل لے لیں. 7 کو لکھا جا سکتا ہے 2 into 3 plus 1. تو ہر آڈ نمبر کو اس طریقے سے ایون پلس 1 کر کے لکھا جا سکتا ہے. An integer n is prime if and only if n is greater than 1, and for all positive integers r and s, if n is equal to r into s, then either r is 1 or s is 1. یہ پرائم کی ہماری ڈیفینیشن ہے. پرائم دوبارہ میں آپ کو ریمائنڈ کرا دوں کہ پرائم ہم ان نمبرز کو کہتے ہیں which are greater than 1 and which are not divisible by any number other than 1 and itself. اچھا an integer n greater than 1 is composite if and only if n is equal to r into s for some positive integers r and s with r different from 1 and s different from 1. یعنی کمپوزٹ نمبر وہ ہوگا جس کو دو نمبرز کے پروڈکٹ کی شکل میں لکھا جا سکے. تو 7 از کلیئرلی اے پرائم نمبر, 8 از اے کمپوزٹ نمبر. 8 کو لکھا جا سکتا ہے 2 into 4. ریئل نمبر r از ریشنل. اب ریشنل کی ڈیفینیشن بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے. ریئل نمبر r از ریشنل if and only if r is equal to a over b for some integers a and b with b not equal to 0. یہ ڈیفینیشن بھی ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں. جیسے 3 over 4 is a rational number. 3 itself is a rational number because 3 can be written as 3 over 1. 6th point, if n and d are integers and d is not equal to 0, then d divides n, written d divides n if and only if n is equal to d into k for some integer k. Or finally, an integer n is called a perfect square if and only if n is equal to k square for some integer k. Masalan 16 is a perfect square because 16 is equal to 4 square, and 9 is a perfect square because 9 is equal to 3 square. اچھا اب میرا خیال ہے we are ready to do some exercises. So let's see the first exercise. Prove that sum of two odd integers is even. اس کا ہم ڈائریکٹ پروف دیں گے. اچھا ڈائریکٹ پروف کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ دو آڈ انٹیجرز لے لیں گے. آربیٹریلی کوئی ہم دو آڈ انٹیجرز ہم لے لیں گے اور ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ ان کا سم جو ہے وہ ایون نمبر آتا ہے. تو آڈ کے لیے جیسے ابھی ہم نے پراپرٹیز لی ہیں, اگر ہم m اور n آڈ نمبرز لیتے ہیں تو m کو because it's an odd number it can be written as 2 into k for example plus 1. اسی طرح n کو لکھا جا سکتا ہے an even number plus 1. اور پھر اس کے بعد اس کے ایڈیشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ it's an even number.
تو ان کے سم کو ایون ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ m پلس n از اکول ٹو 2 ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ. تو یہ ہمارا لائن آف آرگومنٹ ہوگا. ہم نے 2 آڈ انٹیجرز لینے ہیں اور ان کی ڈیفینیشن کے مطابق لکھیں گے انہیں 2 انٹو سم تھنگ پلس 1 اور پھر ان کے سم کو ثابت کرنا ہوگا کہ دیٹس اے پروڈکٹ آف 2 بائی سم ادر انٹیجر. اچھا اب اس کے پروف کو دیکھیں. لیٹ m اینڈ n بی 2 آڈ انٹیجرز, then by definition of odd numbers m is equal to 2 into k plus 1 for some k belonging to the set of integers, and n is equal to 2 into l plus 1 for some l belonging to the set of integers. Now m plus n کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this is even. m plus n کے لیے ہم m کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں اور n کی ویلیو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں, which is 2k plus 1 and 2l plus 1. اور ان کو دونوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے 2 انٹو کے پلس 2 انٹو ایل پلس 2. 2 اس میں سے کامن لے لیں, ہمارے پاس آ گیا 2 انٹو کے پلس ایل پلس 1. تو اسی فارمیشن میں ہم سم کو لکھنا چاہ رہے تھے. ہمیں لکھ لیا ہے m پلس n از اکول ٹو 2 ملٹیپلائڈ بائی سم ادر انٹیجر. Therefore we have proved that m plus n is an even number. اچھا اگلی ایگزامپل میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ -1 کی ایون پاور جو ہے یہ 1 کے برابر ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ -1 کا اسکوئر 1 کے برابر ہوگا کیونکہ -1 انٹو 1 1 کے برابر ہوتا ہے. اسی طرح -1 کی پاور 4th پاور جو ہے دیٹ ول آلسو بی اکول ٹو 1. اچھا اس کے پروف میں آپ نے یہ بات خیال رکھنی ہے کہ میں نے ایک کامن مسٹیک دیکھی ہے کہ جب اس طرح کا کوشچن دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو سالو کرنے کے لیے کہ پروف دیٹ -1 ٹو دا پاور n is equal to 1 if n is an even number, تو بجائے اس کے کہ وہ اسے جنرل سیٹنگ میں یا جنرل فارمیٹ میں پروف کریں, وہ کسی ایگزامپل کے ذریعے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ ثابت کر دیں گے کہ -1 ٹو دا پاور 2 is 1. بعض اسٹوڈنٹس 2-3 ایگزامپل دے دیں گے کہ -1 ٹو دا پاور 4 is 1, -1 ٹو دا پاور 6 is 1. لیکن صرف ایگزامپل دینے سے یہ ریزلٹ ثابت نہیں ہوتا, آپ کو اس کی پوری جنریلٹی کے ساتھ اس کو ثابت کرنا ہے. ہم نے کوئی آربیٹری انٹیجر لینا ہے جو کہ ایون ہو, اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ -1 ٹو دا پاور دیٹ انٹیجر از اکول ٹو +1. اب ایون نمبر لینے کے لیے ہمارے پاس کنڈیشن یہ ہے کہ if n is an even number then n is equal to 2 multiplied by some other integer. تو ایک جنرل ایون نمبر لیں گے اور ہم ثابت کر دیں گے کہ -1 ٹو دا پاور دیٹ ایون نمبر از اکول ٹو 1. تو یہ میتھڈ ہوگا. تو اس طرح کے کوشچنز میں آپ نے کیئرفلی یہ کوشش کرنی ہے کہ ایگزامپل کے ذریعے اسے سالو نہ کریں بلکہ اس کو جنرل فارمیٹ میں آپ نے اس کو سالو کرنا ہے. سو لیٹ سی دا پروف. پروف دیٹ اف n از این ایون انٹیجر دین -1 ٹو دا پاور n از اکول ٹو 1. تو سب سے پہلے ہم نے n کو ایون نمبر لینا ہے. سپوز n از این ایون انٹیجر, دین n از اکول ٹو 2k فار سم انٹیجر k belonging ٹو دا سیٹ آف انٹیجرز. یہ ایون نمبر کی ڈیفینیشن کیا ہے ہمارے پاس ہے. Now -1 to the power n is equal to -1 to the power 2k, اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں -1 to the power 2 whole power k. اب -1 اسکوئر کلیئرلی 1 کے برابر ہوگا بیکاز -1 into -1 is equal to 1. Therefore we are left with 1 to the power k, اور 1 کی جو بھی ہم پاور لیں گے it will always be equal to 1. تو اس طرح 1 ٹو دا پاور k جو ہے یہ 1 کے برابر آ گیا, اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ -1 ٹو دا پاور n where n is an even integer is always equal to 1. اوکے, اب اسی طرح کی ہم ایک اور سمپل ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ایک ریزلٹ کو ہم پروف کریں گے ڈائریکٹ میتھڈ سے. ڈائریکٹ میتھڈ کو میں دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ ڈائریکٹ میتھڈ میں ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمیں گیون ہوتا ہے اس کو سپوز کر لیتے ہیں اور اس کی کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز کو ان اے وے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یعنی اگر وہ ایون نمبر ہے تو اس کو کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے, اگر وہ آڈ نمبر ہے تو اس کو کس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے. اس طرح جو بھی ہمیں گیون ہوگی اسٹیٹمنٹ اس کو ہم ایکسپلائٹ کریں گے یوزنگ دا پراپرٹیز, اور پھر الٹیمیٹلی ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ کنکلوژن از آلسو ٹرو. اچھا, اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے. تو اسی طرح کی ہم ایک اور سمپل ایگزامپل کرتے ہیں. دا پروڈکٹ آف این ایون انٹیجر and an odd integer is even.
اچھا اس میں ہم نے دو نمبرز کا پروڈکٹ لینا ہے. ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اٹ از این ایون نمبر اور دوسرے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اٹ از این آڈ نمبر. اب ایون نمبر کو ہم لکھ سکیں گے 2 انٹو سم تھنگ اور آڈ نمبر کو لکھ سکیں گے 2 انٹو سم تھنگ پلس 1 اور پھر ان کا ہم پروڈکٹ لیں گے اور ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ایون آتا ہے. اور ایون ثابت کرنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پروڈکٹ کو لکھا جا سکتا ہے ایز 2 ملٹیپلائڈ بائی سم ادر انٹیجر. سپوز m is an even integer and n is an odd integer. Then m is equal to 2k for some integer k and n is equal to 2l plus 1 for some integer n. Now m into n is equal to 2k multiplied by 2l plus 1 اور اس کو ہم لکھ سکتے ہیں, ہمارا بیسک مقصد یہ ہے کہ پروڈکٹ کو لکھا جائے ایز 2 ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ. تو دس از بیسیکلی وی آلریڈی ہیو اٹ 2 ملٹیپلائڈ بائی k انٹو 2l پلس 1 اور یہ جو ایکسپریشن ہے یہ بھی ایک انٹیجر ہے, k انٹو 2l پلس 1 از این انٹیجر اور اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں r کے ساتھ. Therefore m into n is equal to 2r where r is equal to k into 2l plus 1 is an integer. Hence m into n is even. اچھا ابھی جو ہم نے ایکسرسائز کی ہے اس میں ہم نے ایک ایون اور ایک آڈ نمبر کا پروڈکٹ لیا ہے اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ دس از این ایون نمبر. ان فیکٹ اگر ہم 2 ایون نمبرز کا پروڈکٹ لیں گے دیٹ ول آلسو بی این ایون نمبر. ان پرٹیکولر اگر کسی ایون نمبر کا اسکوئر لیا جائے دین دس از آلسو این ایون نمبر. تو یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ اسکوئر آف این ایون نمبر از آلسو این ایون نمبر. Prove that the square of an even integer is even. ہم arbitrarily کوئی ایون نمبر n لے لیتے ہیں اور اس کو ہم سپوز کر سکتے ہیں n equal to 2 into k. اب اس کا ہمیں اسکوئر لینا ہے. Square of n is equal to n square which is equal to 2 into k whole square which is equal to 4k square. اب 4k square is clearly even لیکن ہمیں اس کی پراپر فارمیٹ میں لے کے آنا ہے 2 ملٹیپلائڈ بائی سم تھنگ. تو 4k اسکوئر کو ہم نے ری رائٹ کیا ہے 2 انٹو 2k اسکوئر اور پھر 2k اسکوئر کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود سم ادر انٹیجر p اینڈ وی ہیو n اسکوئر اکول ٹو 2 انٹو p where p is equal to 2 into k square belonging to the set of integers. Therefore n square is even. اچھا ایون نمبرز کے لیے ہم نے کچھ ریزلٹ ثابت کیے ہیں. اب ایک ریزلٹ ہم آڈ نمبرز کے بارے میں کرتے ہیں کہ ہم ول ٹیک n اینڈ آڈ نمبر اور ثابت کریں گے کہ n کیوب پلس n از ایون. Prove that if n is an odd integer then n cube plus n is even. n کو ہم نے آڈ نمبر لیا ہے so we can take n equal to 2k plus 1 for some k belonging to the set of integers. Now n cube plus n is equal to n into n square plus 1. n کو ہم نے کامن لے لیا اور n کی جگہ اس کی ویلیو ہم 2k plus 1 سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. So the expression becomes 2k plus 1 multiplied by 2k plus 1 square plus 1 and this can be rewritten as 2k plus 1 multiplied by 4k square plus 4k plus 1 plus 1 or this is also equal to 2k plus 1 into 4k square plus 4k plus 2. Now 2 can be taken common and this becomes 2k plus 1 into 2 into 2k square plus 2k plus 1 and now we are in a position to rewrite this expression in the desired format. We can rewrite it as 2 into 2k plus 1 into 2k square plus 2k plus 1. تو اپنی اسی فارمیٹ میں ہم نے اس کو لکھ لیا ہے 2 multiplied by another integer. Therefore n cube plus n is an even integer. اچھا ابھی ہم نے نوٹ کیا تھا کہ 2 آڈ نمبرز کا سم جو ہے وہ ایون ہوتا ہے. اسی طرح آپ آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ 2 ایون نمبرز کا سم جو ہے وہ بھی ایون ہوتا ہے. تو اگر 2 آڈ نمبر ہوں تو ان کا ڈفرنس بھی آپ آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ دیٹ از آلسو ایون اور 2 ایون نمبرز کا ڈفرنس جو ہے وہ بھی ایون کے برابر ہوتا ہے. اگلے کوسچن میں ہمیں یہ بتایا نہیں گیا ہوگا کہ نمبرز جو ہیں دے آر ایون اور آڈ,
ان کے بارے میں ہمیں صرف یہ انفارمیشن دی گئی ہوگی کہ ان کا ڈفرنس جو ہے, ان کا سم جو ہے وہ ایون ہے. تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اگر سم ایون ہے تو ان کا ڈفرنس جو ہے دیٹ مسٹ آلسو بی ایون. Prove that if the sum of any two integers is even, then so is their difference. Suppose m and n are integers so that m plus n is even. اچھا, اب m اور n کے بارے میں ہم کوئی سیپریٹلی سپوزیشن نہیں کر سکتے, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ m plus n جو ہے یہ ایون نمبر ہے. Therefore we can write m plus n equal to 2k for some integer k. اور m کو لکھا جا سکتا ہے اکول ٹو 2k مائنس n. اب ہم نے اس کے ڈفرنس کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ m مائنس n جو ہے یہ ایون ہے, ہم نے یہ پروف کرنا ہے. m مائنس n از اکول ٹو 2k مائنس n مائنس n. m کی ویلو 2k مائنس n ہم نے سبسٹیٹیوٹ کر دی ہے, اینڈ دس بیکمس 2k مائنس 2n, اینڈ وی کین ٹیک آؤٹ 2 ایز کامن, and we are left with 2 multiplied by k minus n, which is equal to 2 into r, where r is equal to k minus n is an integer. تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ m minus n جو ہے this is also an even number. تو ہم نے اپنا رزلٹ ثابت کر دیا ہے کہ if m plus n is even, then m minus n is also even. اچھا, ہم نے ایون اور آڈ کی کچھ ایکسرسائزز کر لی ہیں. اب ہم نمبرز کے بارے میں کچھ دوسری پراپرٹیز کو اسٹیبلش کرتے ہیں ان اوور نیکسٹ ایکسرسائزز. ریشنل نمبرز کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ ریشنل نمبرز آر دا نمبرز دیٹ کین بی ریٹن ان دا فارم p over q where p and q are both integers and q is not equal to 0. اب ہم جو پہلی پراپرٹی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ sum of two rational numbers is also a rational number. Prove that the sum of any two rational numbers is rational. Suppose r and s are rational numbers. Then by definition, r is equal to a over b and s is equal to c over d for some integers a, b, c, d, where b is not equal to 0 and d is not equal to 0. اب ہم نے ان کے سم کو ثابت کرنا ہے کہ r plus s is a rational number. یعنی ہم نے r plus s کو لکھنا ہے ان دا فارم p over q where p and q are both integers. r plus s is equal to a over b plus c over d. ان کا LCM لے لیں b d, then the expression becomes a into d plus b into c over b d. اب نیومریٹر میں بھی ہمارے پاس ایک انٹیجر ہے, a d plus b c is an integer, اور ڈینومینیٹر بی ڈی از آلسو این انٹیجر. ان کے لیے ہم نئی نوٹیشنز انٹروڈیوس کرتے ہیں. نیومریٹر کا جو انٹیجر ہے اس کو ہم پی سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں, اور ڈینومینیٹر کے انٹیجر کو ہم کیو سے ڈینوٹ کر دیتے ہیں. اب کلیئرلی بیکاز بی اینڈ ڈی آر بوتھ نان زیرو, therefore their product will also be non zero. اس کا مطلب ہے کہ کیو جو ہے یہ زیرو کے برابر نہیں ہے. Hence we have written r plus s in the form p over q where q is not equal to 0. It follows that r plus s is a rational number. اچھا, اگلی جو ایکسرسائز ہے وہ بھی ریشنل نمبرز کے بارے میں ہے. اس میں ہم ثابت کریں گے کہ اگر ہم دو ریشنل نمبرز لیتے ہیں تو ان کے دونوں کے درمیان ایک اور ریشنل نمبر جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. ہم دو ریشنل نمبرز لیں گے اور ہم نوٹ کریں گے کہ دیر از اے ریشنل نمبر وچ لائز بٹوین these two rational numbers. Given any two distinct rational numbers r and s with r less than s, prove that there is a rational number x such that x lies between r and s. r is less than x and x is less than s. اچھا, اب ان پراپرٹیز کو جو ہمارے پاس گیون پراپرٹیز ہیں ان کو ہم نے ایکسپلائٹ کرنا ہے. Given two distinct rational numbers r and s such that r is less than s. Adding r to both sides. دونوں طرف ہم r کو ایڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس آ جائے گا r plus r is less than r plus s, اور 2r is less than r plus s. It follows that r is less than r plus s over 2.
پہلے ہم نے انیکوالٹی 1 کی دونوں طرف r ایڈ کیا تھا, اب انیکوالٹی 1 کی دونوں سائڈز پہ ہم s ایڈ کر دیتے ہیں. سو دا انیکوالٹی بیکمز r پلس ایس از لیس دین ایس پلس ایس اور r پلس ایس از لیس دین 2s, اینڈ اٹ فالوز دیٹ r پلس ایس اوور 2 از لیس دین s. یہ انیکوالٹی جو ہمارے پاس آئی ہے اس کو ہم لیبل کر دیتے ہیں انیکوالٹی 3. تو جو پہلے ہمارے پاس انیکوالٹی آئی تھی اور یہ جو تھرڈ انیکوالٹی ہمارے پاس آئی ہے, ان دونوں کو اگر ہم کمبائن کر کے لکھیں گے تو وی کین رائٹ اٹ ایز r از لیس دین r پلس ایس اوور 2 لیس دین s. اب r پلس ایس اوور 2 ہم نے نوٹ کیا ہے اٹس اے ریشنل نمبر. یہ ریشنل نمبر اس لیے ہے کہ r اور s دونوں ریشنل نمبر ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کا سم بھی ریشنل نمبر ہوگا, اور جب ریشنل نمبر کو ہم 2 سے ڈیوائڈ کریں گے دین اگین ول گیٹ اے ریشنل نمبر. اب r پلس ایس اوور 2 از اے ریشنل نمبر وچ لائز بٹوین r اینڈ s, اور یہی ہم نے ثابت کرنا تھا. اس نمبر کو اگر ہم x کے ساتھ ڈینوٹ کر دیں تو ہماری جو انیکوالٹی جس کو ہم ثابت کرنا چاہتے تھے وہ ہماری اسٹیبلش ہو جاتی ہے. اور اس طرح ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وی آر گیون 2 ریشنل نمبرز r اینڈ s, then we can always find a rational number which lies between these two numbers. اچھا, یہ جو ہم نے ابھی پراپرٹی اسٹیبلش کی ہے اٹس این انٹرسٹنگ پراپرٹی, اس پہ تھوڑا سا ہم ڈیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی ہم نے کیا ثابت کیا ہے کہ if we are given 2 rational numbers there is a rational number between them. اچھا, اگر ہم نے لیا تھا r اور s 2 ریشنل نمبرز لیے تھے اور x ہم نے ایک ریشنل نمبر معلوم کر لیا which lies between r and s. اب ہم r اور x بیکاز دے آر 2 ریشنل نمبرز, ان کے درمیان بھی ایک ریشنل نمبر آ جائے گا. اسی طریقے سے جو ہمارے پاس 2 نئے نمبر آئیں گے ان کے درمیان بھی آ جائے گا, اور اس طریقے سے ہمارے پاس ریشنل نمبرز آتے چلے جائیں گے. 2 ریشنل نمبرز لیں گے, ان کے درمیان ایک نمبر ہوگا, پھر ان دونوں کے درمیان ایک نمبر ہوگا, اور اس طرح پہلے اور نیا جو نمبر آیا اس کے درمیان آ جائے گا, اینڈ سو آن. تو ان فیکٹ وی ہیو پروف دیٹ دیر آر انفینٹی آف ریشنل نمبرز بٹوین اینی 2 ریشنل نمبرز. تو ایک بڑے سمپل ریزلٹ کے ساتھ ہم نے ایک انٹرسٹنگ پراپرٹی کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ دیر آر انفینٹی آف ریشنل نمبرز بٹوین اینی 2 گیون ریشنل نمبرز. اچھا, اگلی جو پراپرٹی ہم اسٹیبلش کریں گے اگلی ایکسرسائز میں دیٹ ریلیٹس ٹو ڈویژن پراپرٹیز. ہم نے ڈیوائڈز کی پراپرٹی آپ کو بتایا تھا کہ ڈیوائڈز ہم کب کہتے ہیں, اے ڈیوائڈز بی اف بی کین بی ریٹن ایز اے ملٹیپلائڈ بائی سم ادر انٹیجر. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 3 ڈیوائڈ 6 بیکاز 6 کین بی ریٹن ایز 2 into 3. اب اگلی ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ ڈیوائڈز کی پراپرٹی کو ایکسپلور کرے گی. پروف دیٹ فار آل انٹیجرز اے بی اینڈ سی اف اے ڈیوائڈز بی اینڈ بی ڈیوائڈ سی دین اے ڈیوائڈز سی. اچھا, یہ ایگزامپل جو ہے یہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے. آپ دیکھ لیں کہ 2 جو ہے وہ 6 کو ڈیوائڈ کرتا ہے اور 6 جو ہے وہ 18 کو ڈیوائڈ کرتا ہے, دین کلیئرلی 2 آلسو ڈیوائڈز 18. تو اس طریقے سے یہ پراپرٹی اگر ایگزامپل کے ذریعے آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اٹس ویری اسٹریٹ فارورڈ, بڑی آسانی کے ساتھ آپ اس پراپرٹی کو نوٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے ایگزامپل کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کرنا, بلکہ اس کی جو فارمل اس کا پروف ہم نے دینا ہے. تو ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فارمل پروف دینے کا میتھڈ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے کسی بھی ریزلٹ کو ہم فارملی پروف کریں گے. اچھا, اب ہم نے سپوز کرنا ہے کہ A ڈیوائڈز B اینڈ B ڈیوائڈز C where A, B, C are integers. Then by definition of divisibility, B is equal to A into R and C is equal to B into S for some integers R and S. ڈویژن کی پراپرٹی کو ہم نے ریسٹیٹ کر دیا بیسیکلی. اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ A ڈیوائڈز C, تو اس کے لیے ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ C is a product of A. Now C is equal to B into S اور B کی ویلیو جو ہے A into R ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہم یہاں پہ سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں. Therefore C is equal to A into R into S. اب ایسوسیٹیو لا کو یوز کرتے ہوئے اس کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے A into R into S. آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن کا آپریشن جو ہے اٹ از ایسوسیٹیو. Now R and S are both integers, therefore their product is also an integer and that integer can be labeled as K. R into S کو ہم لیبل کر دیتے ہیں K کے ساتھ, therefore C is equal to A into K.
اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ C is a product of A, C is a product of A, therefore A divides C. اچھا یہ جو ابھی ہم نے ریزلٹ ثابت کیا ہے یہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم ریلیشن اسٹڈی کر رہے تھے تو ہم نے ڈیوائڈس کو بھی کہا تھا کہ اٹس اے ریلیشن. تو یہ ایک ٹرانزٹیو ریلیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے. ڈیوائڈز از اے ٹرانزٹیو ریلیشن. اف اے ڈیوائڈز بی اینڈ بی ڈیوائڈز سی دین اے ڈیوائڈز سی. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیسیکلی کہ ڈیوائڈز از اے ٹرانزٹیو ریلیشن. اچھا اگلی ایکسرسائز جو ہے یہ بھی ڈیوائڈز والی پراپرٹی کو ایکسپلور کرتی ہے. Prove that for all integers a, b and c, if a divides b and a divides c, then a divides the sum of b and c. تو اس کو بھی آپ ریڈیلی ثابت کر سکتے ہیں. ہم نے سپوز کرنا ہے کہ a divides b, تو اس کا مطلب ہوگا کہ b can be written as a product of a, اور اسی طرح a divides c, therefore c can be written as a product of a. تو b کو ہم لے لیتے ہیں a into r اور c کو لے لیتے ہیں a into s, where r and s are integers. Now b plus c کو ہم نے لکھنا ہے a product of a. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ a divides b plus c. تو b plus c کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں a into r plus a into s by substituting the values of b and c. a ان میں سے کامن لے لیں تو ایکسپریشن becomes a into r plus s. Now r plus s is an integer, therefore we can relabel it with k. So b plus c is equal to now a into k, therefore a divides b plus c. اچھا اگلی ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے میں ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن چاہوں گا کہ آپ کریں کہ جب ہم دو کنزیکٹیو نمبر لیتے ہیں تو ان کے سم کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ول اٹ بی ایون اور آڈ؟ جب ہم دو کنزیکٹیو نمبر لیتے ہیں تو ان دونوں میں سے ایک ایون ہوگا اور دوسرا آڈ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ ان کا سم ہمیشہ آڈ ہمارے پاس آئے گا, کیونکہ ایک اگر ہمارے پاس ایون نمبر ہو اور ایک آڈ نمبر ہو تو ان کا سم ہمیشہ آڈ نمبر آتا ہے. کیا اس طرح کی کوئی پراپرٹی ہم تین کنزیکٹیو نمبرز کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ اف یو ٹیک 3 کنزیکٹیو نمبرز دین کین وی سے سم تھنگ اباؤٹ دا سم آف 3 کنزیکٹیو نمبرز؟ تو ہم یہ نوٹ کریں گے کہ اگر ہم 3 کنزیکٹیو نمبر لیتے ہیں تو ان کا سم 3 سے ڈیویزبل ہوگا ان آل کیسز. اب اس ریزلٹ کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ڈائریکٹ پروف دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ایفیشینٹ ہمارا میتھڈ کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایگزامپل کے ذریعے نہیں ثابت کریں گے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ 3 کنزیکٹیو نمبرز کے لیے کوئی ایگزامپل لے لیں. مثلا 14 + 15 + 16 دے آر 3 کنزیکٹیو نمبرز, اور آپ ان کو ایڈ کر کے دیکھیں گے یو ول کلیئرلی فائنڈ دیٹ دا سم از ڈویزبل بائی 3, بٹ دیٹ ول ناٹ بی دا پروف. پروف کے لیے ہم نے اس کی جنرل ایکسپریشن لینا پڑے گا. تو 3 کنزیکٹیو نمبرز کے لیے ہم ایکسپریشن لیتے ہیں. اچھا ایک نمبر کو m ہم n لے لیتے ہیں, دوسرے کو n+1 اور تیسرے کو n+2 لے لیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس آگے 3 کنزیکٹیو نمبرز, آربیٹری 3 کنزیکٹیو نمبرز, اور ان کا سم ہو جائے گا n into n+1 into n+2 and this is equal to 3n+3. اب اس میں سے 3 کو کامن لے لیں, it becomes 3 into n+1. تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ 3 کنزیکٹیو نمبرز کا سم جو ہے this can be written as 3 multiplied by another integer, therefore the sum is divisible by 3. اچھا ابھی تک ہم نے جتنی بھی ایکسرسائزز کی ہیں ہمارا اسٹریس یہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروف کو جنرل سیٹنگ میں رکھیں, یعنی ہم نے کوئی ایگزامپل کے ذریعے پروف دینے کی کوشش نہیں کی. لیکن بعض اوقات کوشچن کی ریکوائرمنٹ جو ہوگی وہ ہماری جو اسٹیٹمنٹ کی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ اس میں صرف اس میں ایک ایگزامپل کا پوچھا گیا ہوگا. تو آپ نے جب بھی کسی ریزلٹ کو دیکھنا ہے, ثابت کرنا ہے, تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کیئرفلی کہ what is the requirement of the result. اب اس پرٹیکولر ایکسرسائز میں صرف ایک ایگزامپل پرووائڈ کرنے کے لیے خود کہا گیا ہے, جنرل پروف نہیں دینے کے لیے کہا گیا بلکہ ایک ایگزامپل پرووائڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق we will provide an example. Prove the statement. There is an integer n greater than 5 such that 2 to the power n minus 1 is prime. تو ہم نے ایک انٹیجر ایسا تلاش کرنا ہے so that 2 to the power that integer minus 1 is a prime. اور اب اس کو ٹرائی کریں, لیٹس ٹرائی. n کو greater than 5 ہونا چاہیے, ہم 6 لیتے ہیں تو 6 میں آپ دیکھیں کہ it will not be a prime number. پھر اب 7 کو ٹرائی کریں, اگلا انٹیجر جو ہے greater than 5, 6 پہ ہم نے دیکھا ہے کہ 6 doesn't work, اب ہم 7 کو ٹرائی کرتے ہیں
2 to the power n minus 1 now becomes 2 to the power 7 minus 1. So this is equal to 128 minus 1, which is equal to 127, اور 127 clearly is a prime number. اس کو دو انٹیجرز کے پروڈکٹ کے طور پہ نہیں لکھا جا سکتا. اچھا، اب اگلی جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں اس میں بھی ہمیں ایک ایگزامپل پرووائڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہوگا، لیکن اس میں ایک چیز اسٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بلائنڈلی سرچ نہیں شروع کر دینی. ہٹ اینڈ ٹرائل کا میتھڈ جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا کامیاب نہیں ہوتا. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے اس کو پہلے اچھی طریقے سے سمجھا جائے، اس کو ایکسپلور کیا جائے کہ کیا کیا انفارمیشن ہمیں دی گئی ہے، اور اس کے بعد ہم اس پرابلم کو سالو کریں. اگر یہ والی پرابلم اگر آپ ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے کریں گے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گو ویری فار. تو پہلے ہم اس کی جو گیون انفارمیشن ہے اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اور جو ہمیں انفارمیشن جو ہے اس کو کس طریقے سے ہم ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں فار فائنڈنگ دا رائٹ ایگزامپل. وی ہیو ٹو پروو دیٹ دیر آر ریئل نمبرز اے اینڈ بی سچ دیٹ اے پلس بی اسکوئر روٹ اکولز اے اسکوئر روٹ پلس بی اسکوئر روٹ. اب یہ دیکھیں، یہ اکویشن جنرلی ٹرو نہیں ہے. اگر آپ اے کی ویلیو کو لیٹس سے 4 کے برابر لیتے ہیں اور بی کی ویلیو کو 5 کے برابر لیتے ہیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ آپ کی ہو جائے گی 4 + 5، جبکہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کے پاس آ جائے گا 4 انڈر روٹ وچ از 2 + 5 انڈر روٹ وچ از ناٹ اے نیچرل نمبر، وچ از ناٹ اے ریئل انٹیجر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکویشن 4 اور 5 کے لیے ٹرو نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ہٹ اینڈ ٹرائل سے اور نمبر ٹرائی کرتے ہیں تو اٹ ول ناٹ بی ایبل ٹو فائنڈ دا رائٹ ایگزامپل ایزیلی. تو اب ہم اس انفارمیشن کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اس کا اسکوئر لے لیتے ہیں دونوں سائڈس کا. اسکوئر لینے سے ہمارے پاس آ جائے گا a پلس بی از اکول ٹو اے پلس بی پلس 2 انٹو اسکوئر روٹ آف اے انٹو اسکوئر روٹ آف بی. اب a اور b دونوں طرف a پلس بی کینسل ہو جائیں گے اینڈ وی آر لیفٹ ود 0 اکول ٹو 2 انٹو اسکوئر روٹ آف اے انٹو اسکوئر روٹ آف بی وچ از اکول ٹو. اب اس کو 2 کو دونوں طرف ہم کینسل آؤٹ کر دیتے ہیں. اکویشن کو 2 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد آ جائے گا 0 اکول ٹو اسکوئر روٹ آف اے انٹو بی، اور دونوں سائڈوں کی اسکوئر لینے سے ہمارے پاس آ جائے گا اے انٹو بی از اکول ٹو 0. اینڈ پروڈکٹ آف ٹو انٹیجرز از ٹو ریئل نمبرز از 0 اونلی اف ایٹ لیسٹ ون آف دم از 0. یعنی یا تو اے 0 کے برابر ہوگا یا بی 0 کے برابر ہوگا. تو اب ہم نے جب ایگزامپل تلاش کرنی ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اس میں ہمیں ایک نمبر لازمی طور پہ 0 کے برابر لینا ہے. تو وی کین فائنڈ دا ایگزامپل ویری کوئکلی. اگر ہم اے کو 0 کے برابر لیں اور بی کو 3 کے برابر لیں تو آپ آسانی کے ساتھ نوٹ کریں گے کہ اکویشن جو ہے وہ ہماری سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ اے پلس بی اسکوئر روٹ از ناؤ اکول ٹو 0 پلس 3 اسکوئر روٹ which is equal to square root of 3 which is equal to 0 plus square root of 3, and this can be written as square root of a plus square root of b. اچھا، ایگزامپل خاص طور پہ اس وقت یوزفل رہتی ہے جب ہم نے کسی ریزلٹ کو ڈسپروو کرنا ہو. تو اب اس طریقے سے ہم کہتے ہیں، ہم ایک ریزلٹ کو اگر ڈسپروو کرنے کے لیے اگر ہم کوئی ایگزامپل دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ریزلٹ جنرل سیٹنگ میں ٹرو نہیں ہے. اب ہمیں ایک ریزلٹ کو ڈسپروو کرنا ہوگا اور اس کو ہم ڈسپروو کریں گے یوزنگ اے کاؤنٹر ایگزامپل. ڈسپروو دا اسٹیٹمنٹ بائی گیونگ اے کاؤنٹر ایگزامپل. اسٹیٹمنٹ یہ ہے، فار آل ریئل نمبرز اے اینڈ بی اف اے از لیس دین بی دین اے اسکوئر از لیس دین بی اسکوئر. اپیرنٹلی بات ٹھیک لگتی ہے کہ اگر اے بی سے کم ہے تو اے اسکوئر شوڈ بی لیس دین بی اسکوئر، لیکن آپ ایگزامپل کے ذریعے ہم نوٹ کرتے ہیں کہ دس از ناٹ ٹرو. ایگزامپل میں ہم اے کو -5 کے برابر لے لیتے ہیں اور بی کو -2 کے برابر لے لیتے ہیں. Now clearly -5 is less than -2، لیکن ان کا اسکوئر دونوں کا پازیٹیو ہو جاتا ہے. -5 کا اسکوئر 25 ہو جائے گا اور -2 کا اسکوئر جو ہے یہ 4 کے برابر ہو جائے گا. یعنی a square is 25 and b square is 4 and definitely 25 is not less than 4. تو ہم نے ایک کاؤنٹر ایگزامپل کے ذریعے اسٹیٹمنٹ کو ڈسپروو کر دیا. اچھا، اب ایک اور اسٹیٹمنٹ کو ہم ڈسپروو کریں گے یوزنگ اے کاؤنٹر ایگزامپل. اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے، فار آل انٹیجرز n square minus n plus 11 is a prime number.
ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دس از ناٹ اے پرائم نمبر فار ایوری انٹیجر n. تو ان پرٹیکولر ہم کوئی انٹیجر ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 1 کو ٹرائی کریں, 2 کو ٹرائی کریں, یو کین میک اے گیس. لیکن اگر آپ کیئرفلی اس کو اینالائز کریں کہ اگر ہمارے پاس n کی جگہ ہم 11 کو ریپلیس کر دیں گے تو 11 ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے پلس 11 کی شکل میں, تو پورا ایکسپریشن 11 سے ڈویزبل ہو جائے گا. تو وی ٹیک اور ایگزامپل بائی چوزنگ n equal to 11. اب ہمارا ایکسپریشن n square minus n plus 11 جو ہے this becomes 11 square minus 11 plus 11 which is equal to 11 square, اور اس کا مطلب ہے کہ it can be written as product of two numbers 11 with itself, 11 and 11. So therefore n square minus n plus 11 is not a prime number if we take n equal to 11. تو اس طریقے سے ہم نے ڈس پروف کر دیا ہے یوزنگ اے کاؤنٹر ایگزامپل. اوکے, ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ ابھی ہم جن اسٹیٹمنٹس کو ڈس پروف کر رہے ہیں یوزنگ کاؤنٹر ایگزامپلس, وہ ضروری نہیں ہے کہ ایوری ویلیو آف n وہ فالس ہوں, وہ اسٹیٹمنٹس ہماری ان کو ڈس پروف کیا جا سکے. ہم پرٹیکولر ایگزامپلس تلاش کرتے ہیں, ان کے فلاز دیکھتے ہیں جہاں پہ موجود ہوں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیتے ہیں اور ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ساری کی ساری ویلیوز کے لیے ٹرو نہیں ہے. اب اسی طرح کی ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ دو ارریشنل نمبرز کا پروڈکٹ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ارریشنلی ہو بھی سکتا ہے کہ وہ ارریشنل ہو, لیکن اٹ از ناٹ آلویز ٹرو دیٹ دا پروڈکٹ آف ٹو ارریشنل نمبرز از آلویز ارریشنل. تو پروو اور ڈس پروو that the product of any two irrational numbers is an irrational number. اب ہم under 2 لے لیتے ہیں. under 2 is an irrational number اور اس کا اپنے ساتھ ہی پروڈکٹ لے رہے ہیں, یعنی ہم دو irrational number کا پروڈکٹ لے رہے ہیں. تو under 2 کو جب under 2 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا under 2 square which is equal to 2 clearly, and this is not an irrational number. 2 is not an irrational number, it's a rational number. تو ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ دو ارریشنل نمبرز کا پروڈکٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی ارریشنلی ہو. اس طرح ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ڈس پروف کر دیا یوزنگ اے کاؤنٹر ایگزامپل. اچھا, اس ایکسرسائز میں ہم نے انڈر 2 کو ارریشنل ایزیوم کیا تھا. ابھی تک ہم نے اس چیز کو ثابت نہیں کیا کہ انڈر روٹ 2 از این ارریشنل نمبر. اگلے لیکچر میں ہم کمپلیٹ اس کا پروف دیں گے کہ انڈر روٹ 2 کو کبھی بھی پی اوور کیو کی فارم میں نہیں لکھا جا سکتا. It is not a rational number. اچھا, دوسری جو ابھی ہم نے یہ جو ہم نے کاؤنٹر ایگزامپل لی ہے اس میں انڈر روٹ 2 کو ہم نے انڈر روٹ 2 کے ساتھ ہی ملٹیپلائی کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ارریشنل نمبر کو آپ دوسرے ارریشنل اپنے ساتھ ہی ملٹیپلائی کریں, آپ ڈفرنٹ ارریشنل نمبرز بھی لے سکتے ہیں اور آپ ٹرائی کریں. آئی تھنک یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ 2 ڈفرنٹ ارریشنل نمبرز سو دیٹ دیئر پروڈکٹ از ناٹ ارریشنل. مثال کے طور پہ انڈر روٹ 2 کو انڈر روٹ 8 کے ساتھ آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس جو آنسر آئے گا دیٹ از 4 وچ از ناٹ کلیئرلی ارریشنل نمبر. تو اسی طریقے سے آپ اور بھی ایگزامپلس لے سکتے ہیں. اب آخر میں ہم ایک اور چھوٹی سی ایکسرسائز کرتے ہیں. فار ایوری پرائم نمبر n plus 2 از پرائم. یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کو ہم ڈس پروف کریں گے یوزنگ اے کاؤنٹر ایگزامپل. اچھا, پہلے تو یہ نوٹ کریں کہ اسٹیٹمنٹ کچھ انٹیجر n کے لیے, کچھ پرائم نمبرز n کے لیے ویلڈ بھی ہے. یعنی اگر آپ n کو 3 کے برابر لیتے ہیں تو 3 plus 2 is 5 which is a prime number, اور اگر n کو اگر آپ 5 کے برابر لیتے ہیں تو 5 plus 2 is again a prime number. لیکن اگر آپ 7 لیتے ہیں اگلا پرائم نمبر then 7 plus 2 is equal to 9 which is not a prime number. تو اس طرح ہمارے پاس ایک کاؤنٹر ایگزامپل مل گئی ہے which disproves the statement. اچھا, آج کے لیکچر میں ہم نے ڈائریکٹ میتھڈ کو اسٹڈی کیا ہے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر ڈفرنٹ میتھڈس فار پروونگ میتھمیٹیکل اسٹیٹمنٹس. تو دوسرے جو انڈائریکٹ میتھڈز ہیں وہ ہم اگلے لیکچر میں اسٹڈی کریں گے. اور انڈائریکٹ میتھڈز میں ایک میتھڈ جو ہوگا جسے ہم کہیں گے کانٹراپوزیشن, اس میں امپلیکیشن کو ڈائریکٹلی پروو کرنے کے بجائے اس کے کانٹرا پازیٹیو کو ہم پروو کریں گے. اور دوسرا جو ہمارا میتھڈ ہوگا دیٹ از کنٹراڈکشن. I'm sure you'll find these two methods even more interesting than the direct methods. And I hope to see you again in the next lecture.